بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت ان یبادر الامام فی الرکوع والسجود، یہی ہے نا؟ یبادر الامام میں امام نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے۔ پورا جملہ ہے کہ ان یبادر المقتدی الامامہ، کہ یہ بات مکروہ ہے کہ جس میں مقتدی امام سے سبقت لے جائے۔ اب سبقت لے جانا ہر جگہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اپنے والد سے بھی سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے استاد سے بھی، تو ہر جگہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، بعض جگہ میں پیچھے رہ جانا ہی کمال ہوتا ہے۔ تو کہتے کہ یہ بات مکروہ تحریمی ہے کہ مقتدی امام سے آگے ہو جائے رکوع اور سجدے میں، اور مکروہ سے مطلب مکروہ تحریمی ہے، مطلب ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے بچنا لازم ہے۔ البتہ پھر مبادرت سے بچنے کی صورت کیا ہوگی، تو اس میں پھر دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام پہلے رکوع کر لے، رکوع میں پہنچ جائے تو پھر مقتدی جانا شروع کرے، اور امام پہلے سجدے میں پہنچ جائے پھر مقتدی جانا شروع کرے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایسا تو نہ ہو، بلکہ صرف اتنی بات ہو کہ آگے پیچھے متعین ہو کہ امام آگے جا رہا ہے، مقتدی اس کے پیچھے ہے، باقی اس کے فوراً بعد جانا ہے مقتدی کو۔ یہ نہیں ہے کہ امام اگلے رکن میں پہنچا تو تب مقتدی جائے گا، بلکہ امام کے ساتھ تھوڑی تاخیر سے جائے گا۔ احناف اس دوسرے مطلب کو راجح قرار دیتے ہیں، اور پہلے جو حدیث آئی تھی کہ کان یکبر وہو یہوی، کہ تکبیر انتقال شروع فرماتے تو کب شروع فرماتے؟ منتقل ہونے کے ساتھ ہی، اور جب تکبیر انتقال شروع ہو تو مقتدی ظاہر ہے منتقل ہونا شروع کرے گا۔ تو صرف اتنا ہے کہ امام سے آگے نہ ہو، بس امام کے ساتھ ساتھ یا اس سے تھوڑا مؤخر ہو، سمجھ رہے جناب؟ اور وہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل امام اگلے رکن میں جائے تو پھر مقتدی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھا۔ اور جس روایت میں یہ بات آئی ہے، جیسے کہ ابھی یہ جو روایت ہم پڑھیں گے تو وہ حالت عذر پر محمول ہے۔ اب ذرا پڑھے روایت۔ حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق بن عبد اللہ عن عزید قال حدثنا البراء وهو غیر کذوب، حضرت براء ابن عازب نے ہمیں یہ حدیث اور یہ روایت بیان کی ہے جبکہ وہ جھوٹے نہیں تھے۔ اب یہ کوئی قید احتراز ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے تو باقی جھوٹے تھے، بلکہ اپنے بات میں اہمیت وزن پیدا کرنے کے لیے ایسا آدمی بولتا ہے، اور اس میں کسی اور پر تعریض کرنا مقصد نہیں ہوتا، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ تو اس کو جھوٹا نہیں سمجھ رہا لیکن دوسرے لوگ شاید ان کو جھوٹا سمجھ رہے ہوں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں مطلب نہیں ہے۔ کون سے دونوں مطلب نہیں ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، باقی لوگ جھوٹے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنے والا اس کو جھوٹا نہیں سمجھ رہا، باقی لوگ سمجھ، یہ دونوں مطلب نہیں ہے، بلکہ مقصد اپنے بات میں تاکید پیدا کرنی ہے۔ جیسے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب روایت بیان کرتے تو حدثنا الصادق المصدوق، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ یہ صحابی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں باقی نہیں رکھتے۔ قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رأسه من الركوع، لم یحن بھی پڑھ سکتے، لم یحنو بھی پڑھ سکتے، رجل منا ظهره حتى يسجد، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے اور رکوع سے جو ہے نا وہ سر اٹھا لیتے تو پھر مطلب قومہ میں چلے جاتے، تو ہم میں سے کوئی بھی سجدے میں جانے کی کوشش نہ کرتا جب تک حضور خود سجدے میں نہ پہنچ جاتے، اور جب وہ سجدے میں پہنچ جاتے تو اس کے بعد کیا ہوتا، ہم قومہ سے پشت خم کر کے جو ہے نا وہ سجدے میں جانا شروع کرتے۔
تو یہ بالکل واضح ہے کہ امام پہلے رکن میں پہنچے پھر مقتدی منتقل ہونا شروع ہو جائے، لیکن یہ روایت حالت عذر پر محمول ہے، جیسے کہ اس روایت کی تفصیل طرق میں اس کی وضاحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخر عمر تھا مبارک تو اس طرح صورت پیش آتی تھی اور بعض صحابہ پہلے پہنچ جاتے تھے سجدے میں، تو حضور نے پھر منع فرمایا کہ بھائی جب تک میں سجدے میں پہنچ نہ جاؤں کوئی اپنی جگہ سے مطلب قومہ سے انتقال شروع نہ کریں تاکہ مجھ سے مقتدی آگے نہ ہو۔ تو یہ حالت عذر اور استثنائی حالت کا حکم تھا، اور یہ حکم آج بھی برقرار ہے کہ امام اگر زیادہ وزن والا ہے یا بیمار ہے اور اس کے انتقالات ذرا سست ہے اور مقتدی چست ہے تو پھر امام کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ پہنچ جائے پھر مقتدی منتقل ہونا شروع کرے۔ ٹھیک ہے جناب۔ لم یحن رجل منا ظہرہ حتی یسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنسجد۔ قال وفی الباب عن انس ومعاویہ وابن مسعدہ صاحب الجیوش وابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث البراء حدیث حسن صحیح وبه یقول اہل العلم ان من خلف الامام انما یتبعون الامام فیما یصنع ولا یرکعون الا بعد رکوعہ، کہ مقتدی جو امام کے پیچھے ہے وہ امام کا اتباع کریں گے ہر اس کام میں جو کر رہا ہو۔ تو امام کا اتباع جو ہے نا وہ افعال میں ہے، اقوال میں نہیں ہے کہ جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی پڑھو، بلکہ صرف افعال میں اتباع ہے، اقوال مقتدی کے اپنے ہیں، اس کے لیے طے ہے۔ تو ولا یرکعون الا بعد رکوعہ ولا یرفعون الا بعد رفعہ، کہ رکوع کے بعد رکوع کرے اور اس کے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہی رکوع سے اٹھیں۔ تو اس بعدیت سے مطلب بعدیت متصلہ ہے، یعنی ہو تو امام کے بعد لیکن بعدیت منفصلہ مراد نہیں ہے کہ بہت بعد میں ہو، بلکہ متصل بعد یہ مراد ہے، اور اس میں پھر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر بعدیت کاملہ لیا جائے بعدیت مطلقہ تو احناف تو اس کو نہیں مانتے، بہت سارے ائمہ نہیں مانتے، تو یہاں بعدیت سے مطلب یہ مطلق بعدیت ہے، اس لیے کہا کہ ولا نعلم بینہم فی ذلک اختلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے بعد ہی جائے گا رکوع اور سجدے میں، اس سے پہل نہیں کرے گا۔ بعض لوگ خراب، ہماری مسجد میں کئی لوگ ہیں میں دیکھا ہے کہ وہ بس امام سے پہلے ہی جاتے ہیں سجدے میں، تو اس سے احتراز کرنا ہے کیونکہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الاقعاء بین السجدتین، دو سجدوں میں اقعاء مکروہ ہے۔ اب اقعاء کی دو تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے کہ آدمی سجدے سے اٹھے اور اس طرح التحیات کی شکل میں نہ بیٹھے بلکہ گھٹنے کڑے کر دے اور ہاتھ یوں زمین پر رکھ دے، ایسا کرے ایسا، تو یہ اقعاء ہے۔ اور دوسرا اقعاء یہ ہے کہ قدمین کو کڑا کر دے اور ایڑیوں پر بیٹھ جائے۔ اصل تو افتراش ہے نا کہ ایک قدم بچھا ہوا ہو ایک قدم کڑا ہو آدمی بیٹھا ہوا ہو، یہ دونوں قدموں کو کڑا کر کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ کرتے، تو یہ دونوں قسم کے اقعاء مکروہ ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جو پہلا اقعاء ہے نا، اقعاء جس کو افتراش القلب بھی کہا گیا ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ جو دوسرا اقعاء ہے جو ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور عذر کے وقت میں اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی جگہ تورک کو اختیار کرنا چاہیے۔ تورک یہ ہے کہ پاؤں ایک جانب نکالے اور زمین پر بیٹھ جائے، تو معذورین کے لیے وہ طریقہ زیادہ اولیٰ ہے بنسبت اقعاء کرنے کے، ایڑیوں پر بیٹھنے کے، لیکن بہرحال وہ والا اقعاء جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو یہ اقعاء کی کراہت سے متعلق ہے باب۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے مجھے ناصحانہ انداز میں فرمایا کہ یا علی احب لک ما احب لنفسی واکرہ لک ما اکرہ لنفسی، کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی وہی، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی وہی معاملہ ہے، مطلب آپ کے ساتھ میں اپنی ذات کی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ اب اس جملہ کہنے کا مطلب کیا ہے، تو اس میں ہمیں ایک تعلیم ہے نبوی کہ اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے تو ڈائریکٹ ہم نصیحت شروع نہ کریں،
کہ اس کو کان سے پکڑ کر بٹھا لے اور فوراً شروع کرے، بلکہ اس کے لیے ایک میدان ہموار کرے پہلے۔ تو وہ میدان ہموار کرنا ہر جگہ کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ اس کو آپ یہ یقین دہانی کرائے کہ میں جو بات کروں گا یہ آپ کی مصلحت کے لیے ہے، اور اگر میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو میں اپنے آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا اور یہ بات کہتا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے اس کا اعتماد آپ کے اوپر آ جائے، پھر اس کے بعد آپ نصیحت کریں تو اس کا اثر ہوگا۔ والدین اگر بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو فوراً سمجھانا شروع نہ کرے، بلکہ پہلا کوئی لیول بنائے کہ میں جو بات کروں گا وہ آپ کی مصلحت کے لیے، آپ کا فائدہ اس میں یہ وہ فلاں فلاں، پھر وہ بات کریں۔ اس لیے حضور نے حضرت علی سے یہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لا تقعی بین السجدتین، کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں ایقاع نہ کر لیا کرو، کیونکہ ایقاع جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، اس سے نماز کا ثواب انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث لا نعرف من حدیث علی الا من حدیث ابی اسحاق عن الحارث عن علی، مطلب یہ غریب حدیث ہے۔ وقد ضعف بعض اہل العلم الحارث الاول والعمل على هذا الحديث عند اکثر اہل العلم یکرہون الایقاع۔ تو اس ایقاع سے مراد کون سا ایقاع ہے جناب؟ کہ گھٹنے کھڑے کر دے اور ہاتھ زمین پر رکھے، اس کو ایقاع القلب کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسرا ایقاع ہے، دوسرا ایقاع کون سا ہے؟ ایڑیوں پر بیٹھنا، تو وہ اس روایت کا مصداق نہیں ہے، کیونکہ وہ مکروہ تنزیہ ہے اور عذر کے وقت میں وہ جائز بھی ہے، اور آگے روایت اس کے جواز کا آ بھی رہا ہے۔ باب فی الرخصت فی الایقاع، تو رخصت سے مطلب یہ والا ایقاع ہے جس میں رخصت ہے، جو ایڑیوں پر بیٹھنے کی صورت ہے۔ حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الایقاع على القدمين، دیکھو ایقاع علی القدمین، کہ حضرت ابن عباس سے ہم نے پوچھا اس ایقاع کے حوالے سے کہ آدمی سجدوں کے بیچ میں ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے قدم کو بچھاتا نہیں ہے زمین پر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سنہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا کہ آپ تو اس کو سنت کہہ رہے، انا لنراہ جفان بالرجل، ہم اس کو دیہاتی پن سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی لگنے والی بات نہیں ہے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ بل ہی سنت نبیکم، یہ آپ کے پیغمبر کی سنت ہے، تو پھر صحابہ نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں کیا۔ اب اس پہلے والے جملے ہی سنہ اور انا لنراہ جفان سے پتہ چلتا ہے، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک قاعدہ نکالا ہے کہ صحابی جب ہی سنہ کسی عمل کو سنت کہے تو اس کا لازمی ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حضور کی طرف منسوب کر کے اور حدیث مرفوع کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ کبھی صحابی اپنے اس اجتہاد کو جو ان کو حدیث کا یقینی مصداق لگتا ہے اور حدیث سے یقینی طور پر مستفاد لگتا ہے، ان کو اپنا اجتہاد حدیث کا تقاضا لگتا ہے اور اس میں ان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، تو اگرچہ وہ ان کا اجتہادی موقف ہوتا ہے لیکن اس کو بھی وہ سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان صحابہ نے یہ سمجھا ہوگا کہ حضرت ابن عباس اس کو اپنے رائے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جب انہوں نے سنت نبیکم کہا تو پھر وہ چپ ہو گئے۔ اب حضور سے جب یہ ایقاع ثابت ہے تو یہ کس صورت میں ثابت ہے؟ عذر کے وقت میں، اور حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی عذر ہی پر محمول ہے، ورنہ پھر تو تضاد آئے گا دونوں میں۔ اس تضاد اور ٹکراؤ کو ختم کرنے کی صورت کیا ہے کہ حضرت علی کی روایت جو ہے وہ حالت عذر کے علاوہ پر ہو اور یہ وہ ہو، یا حضرت علی کی روایت وہ ایقاع القلب والی صورت پر محمول ہو اور یہ ایقاع القدمین، اور مکروہ تنزیہی بھی سنت کے ساتھ یعنی جمع ہو سکتا ہے جواز کے ساتھ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون بالايقاع بأسا وهو قول بعض اهل مکہ من اهل الفقه والعلم واکثر اهل العلم يكرهون الايقاع بين السجدتين۔ تو بجائے تضاد اور اختلاف کی اس میں تطبیق کی صورت اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ باب ما يقول بين السجدتين، آپ کیا سوچ رہے بھائی؟ ادھر ہی سوچو یار، باقی سوچنے کے لیے وقت بہت زیادہ ہے آپ کے پاس، تو وہ سوچ سکتے ہیں۔ دو سجدوں کے بیچ میں کیا کہنا چاہیے، کیا دعا کہی جائے گی،
تو اس کا بیان ہے۔ حدثنا سلمۃ بن شبیب قال حدثنا زہیر بن حباب عن کامل بن بالعلاء عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ ذرا زور سے پڑھیں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وجبرنی اور میری شکستگی کو دور فرما، نفسیاتی شکستگی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی توڑ پھوڑ ہو میرے اندر، اس کی پٹی فرما اور اس کے جبیرہ فرما، اس کو دور فرما۔ وحدینی ورزقنی، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق حلال عطا فرما۔ تو یہ دعا کرتے تھے۔ اب احناف کا اصول یہ ہے کہ اس طرح جتنے بھی دعائیں ہیں تو یہ صرف نوافل کے لیے ہے، فرائض میں یہ نہیں پڑھے جائیں گے، خواہ آدمی فرض نماز جماعت سے پڑھے یا انفرادی طور پر پڑھے۔ اور امام شافعی کا اصول کیا ہے؟ جلدی بتاؤ استنایت، کہ انہوں نے انفراد کے ساتھ کہ آدمی جب اکیلا ہو تو یہ دعائیں پڑھے، خواہ وہ فرض پڑھ رہا ہو یا نفل، البتہ اگر جماعت کے ساتھ ہے تو پھر نہ پڑھے۔ وبی قال حدثنا حسن بن علی الخلال قال حدثنا زید بن ہارون عن زید بن حباب عن کامل بن بالعلاء نحو قال وإذا هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، کہ امام شافعی اور یہ حضرات اس کو فرض میں بھی درست کہتے ہیں اور تطوع میں بھی، لیکن کب؟ انفرادی ہو، نہ کہ اجتماعی۔ اور روا بعضهم هذا الحديث عن كامل بن بالعلاء مرسلا بھی یہ منقول ہے۔ تو یہ دعا ہے، اور اس میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرائض میں نہ پڑھے، تو یہ جب ہے جب آدمی الگ فرض پڑھ رہا ہے یا امام کے ساتھ ہے اور امام اس دعا کا اہتمام نہیں کرتا تو مقتدی بھی نہیں کرتا۔ لیکن اگر امام موقع دے رہا ہو تو پھر مقتدی کو بھی چپ رہنے کے بجائے یہ دعا ہی پڑھنی چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ باب ما جاء فی الاعتماد فی السجود، سجدے میں اعتماد اور سہارا حاصل کرنا۔ کس چیز کا سہارا؟ تو سجدے میں دو ہی سہارے ہو سکتے، ایک زمین کا سہارا اور ایک گھٹنوں کا سہارا۔ زمین کا سہارا کیسے حاصل ہوگا؟ کہ یہ جو بازو ہے زمین پر بچھائے، اور دوسرا ہے گھٹنوں کا، کہ یہ جو کوہنیاں ہے یہ گھٹنوں کے اوپر لگا ہے، تو یہ ہاتھ ادھر لگا ہے، کوہنی جو ہے وہ گھٹنے کے اوپر لگی ہے، اس سے سہارا حاصل ہوا۔ تو پہلے والے سہارے کے تو اجازت نہیں ہے بالکل۔ کون سے پہلے والے کی؟ جیسے کہ پہلی روایت میں بات آئی تھی کہ افتراش القلب کوئی نہ کرے۔ البتہ جو دوسرا سہارا ہے کہ کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکا دے، تو اس کی اجازت بوقت ضرورت ہے۔ اب کیا ضرورت اس کی پیش آئے گی جناب؟ جب آدمی لمبا سجدہ کرے تو وہ تک جاتا ہے، اس کے ہاتھ تک جاتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے کسی کو شاید اس کا تجربہ نہیں ہے، یہ بہت کم لوگوں کا ہے، جبکہ اکثر کو اس کا تجربہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے، اللہ ہمیں توفیق دے اتنے لمبے سجدوں کی کہ ہم اس میں تک جائے اور اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھ آئے کہ صحابہ نے جو بات کی تھی اس کا کیا مطلب تھا۔ تو دیکھیں، حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن عجلان عن سمي ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريره قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا، کہ صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ جب ہم ہاتھوں کو کھلا رکھتے ہیں اپنے پہلوؤں سے بھی الگ، زمین سے بھی الگ، گھٹنوں سے بھی الگ، تو ہمیں کیا ہوتا ہے جناب؟ تھکاوٹ اور مشقت لاحق ہوتی ہے سجدے کے وقت میں۔ تو یہ جو تہجد میں لمبے سجدے کرنے والے صحابہ تھے، ان کی طرف سے عذر پیش آیا۔ تو فقال، حضور نے ان سے فرمایا کہ استعینوا بالرکب، آپ گھٹنوں سے کام لو۔ گھٹنوں سے کام لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوہنیوں کو گھٹنوں پر لگاؤ تو آپ کو تھوڑا آرام ملے گا۔ تو اس کی پھر اجازت ہے لمبے سجدے میں، لیکن مختصر سجدے میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تجافی کا حکم ہے کہ ہاتھوں کو بالکل الگ رکھیں۔ قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه من حديث ليس عن ابن عجلان
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن روایت هؤلاء صح من روایت الليث، ہلکا بہت فرق ہے روایت میں۔ باب کیف النہوض من السجود، سجدے سے جب آدمی دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو تو کس طرح کھڑا ہو۔ تو اس حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جلسہ استراحت کرے اس کے بعد پھر کھڑا ہو۔ جلسہ استراحت کا کیا مطلب ہے کہ جب دوسرے سجدے سے اٹھے تو بیٹھے رہے، کچھ آرام کرے اور پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اب یہ جلسہ استراحت کی ضرورت کن کن رکعتوں میں پڑے گی جلدی بتاؤ۔ پہلی اور تیسری میں، کہ پہلی سے دوسری کی طرف اور تیسری سے چوتھی کی طرف آدمی جا رہا ہوں، کیونکہ باقیوں میں تو قاعدہ ہے بیچ میں۔ تو امام شافعی جلسہ استراحت کے قائل ہے، باقی ائمہ قائل نہیں ہے، اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ حضور سے جہاں جہاں ثابت ہے تو وہ حالت عذر میں ہے، اور جہاں رخصت ہے تو وہ معذور آدمی کے لیے ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے فوراً نہیں اٹھ سکتے، لیکن حضور کا عام معمول یہ نہیں تھا۔ عام معمول وہ تھا جو آگے دوسرے باب میں آ رہا ہے۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا هشام بن خالد حزان بقلاب عن مالك بن الحويرث الليثي انه راى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فكان اذا كان في وتر من صلاته، جب اپنے نماز کے طاق رکعتوں میں ہوتے یعنی پہلی اور تیسری، تو لم ينهض حتى يستوي جالسا، پہلے اطمینان سے بیٹھتے جلسے استراحت، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جناب، یہ حالت عذر، اس کی دلیل ہے کہ جو مالک ابن حویرث ہے نا جو اصل راوی ہے، یہ 20 دن رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان 20 دنوں میں کوئی عذر کی صورت پیش ہوگی تو اس لیے انہوں نے اسی حالت میں دیکھا اور پھر آگے یہی بیان کیا، اور عام معمول یہ نہیں تھا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث مالک بن حویرث ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند بعض اہل العلم وبه يقول اصحابنا، تو یہ دوسری میں ہے جس میں جلسے کا عدم نے جلسے استراحت نہ ہونے کا ذکر ہے۔ باب منہ ایضا وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاویہ عن خالد حذاء حدثنا خالد بن ایاس ويقال خالد بن الیاس عن صالح مولى التوأمہ، ایک خاتون تھی توأمہ، تو یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ انہی کے نام سے مشہور ہوئے، صالح مولى التوأمہ۔ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدمه، کہ قدم کے اگلے والے حصے کے سہارے کھڑے ہوتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا، کہ جلسے استراحت نہیں بلکہ جیسے سجدے سے اٹھے تو قدم پر زور ڈال کر اس کے اگلے حصے پر دباؤ ڈال کر اس سے باڈی کو کھڑا کر دیتے اور کھڑے ہو جاتے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ علیہ العمل عند اہل العلم يختارون ان ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدمه، وخالد بن ایاس ضعیف عند اہل الحدیث ويقال خالد بن الیاس، وصالح التوأمہ وصالح بن ابی صالح، وابو صالح اسمه نبہان المدنی۔ بس